عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے علاقہ فتح کرنے کے لیے امیر لشکر مقرر کیا، مگر عیسائی مقابلہ نہ کر سکے۔ جب عیسائی مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے وہ درخواست پیش کی عبید بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے، صلح چاہتے ہیں، پر شرط ہے ہماری۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ فرمایا کیا شرط رکھتے ہو؟ ان عیسائیوں سے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں بغیر لڑائی کیے، بغیر جنگ لڑے، ہم آپ کو بیت المقدس کی چابیاں دینا چاہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی چابیاں ہم آپ کے حوالہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں جو حاصل کرنے والا ہو وہ نبی کا غلام وہ ہو جس کی نشانیاں ہمیں انجیل میں بتائی گئی ہیں۔ فرمایا اگر تمہارا امیر المؤمنین اس مطابق ہوا جس کی نشانیاں ہمیں انجیل میں بتائی گئی ہیں تو ہم بغیر لڑے، بغیر تبدو کیے ہم بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وہ امیر المؤمنین جن کو یہ خط ملتا ہے، جو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں یا اس سے بھی زیادہ یا کم و بیش، جب انہیں یہ خط ملتا ہے کہ امیر المؤمنین آپ کو بلایا گیا ہے بیت المقدس کی آزادی کے لیے، لہذا آپ آئیں، تشریف لے آئیں، اور تاکہ بیت المقدس کو بالکل وہ آزاد کیا جائے اور اس میں مسلمان وہ نماز پڑھ سکیں، اللہ کی بندگی کی جا سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فوراً وفد کو بلایا، صحابہ کو بلایا، بات چیت کی، آپ نے اپنی جگہ پر نائب پر حضرت علی کو کھڑا کیا، اور حضرت عمر بن خطاب ایک اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں، ایک غلام کو بتایا کہ مسلمانوں کا حاکم، اتنا بڑا حاکم، اور جا رہا ہے عیسائی، جہاں پر عیسائیوں کا ڈیرا ہے، جنہوں نے بیت المقدس کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، ان کے پاس جا رہا ہے۔ نہ کوئی ساتھ میں پروٹوکول کے لیے لشکر لے کے جا رہے ہیں، نہ وہ ساتھ میں کوئی بہت بڑے انعامات و انکرام لے کے جا رہے ہیں، یا ساتھ میں راحت و سکون کا سامان لے کے جا رہے ہیں، نہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بیت المقدس کی آزادی کے لیے تنہا جا رہا ہے، ساتھ ایک غلام ہے۔ آج تو 56 ممالک ایمان والے مسلمان ایٹمی طاقت رکھنے کے باوجود بیت المقدس کی آزادی میں کچھ نہ کر سکے۔ وہاں پر دیکھیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ ایک غلام کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک اونٹ لیتے ہیں، اور طے ہوتا ہے کہ آدھا سفر، اتنا سفر اونٹ کے اوپر میں سواری کروں گا اور غلام آگے آگے چلے گا، سواری کی مہار پکڑے گا، اور فرمایا اس کے بعد باقی جو حصہ ہوگا اس میں سواری کی مہار کو پکڑوں گا اور غلام اس سواری کے اوپر سواری کرے گا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ایک کھجوروں کا تھیلا، ساتھ ایک جو کا تھیلا، اور ساتھ ایک مٹکا پانی کا ہے۔ یہ 3 چیزیں عمر بن خطاب کے ساتھ اس سواری پر ہیں۔ سفر ہوتا ہے، کبھی عمر بن خطاب سواری کے اوپر ہے، کبھی غلام سواری کے اوپر ہے، آپ نے مہار کو پکڑا ہوا ہے، کبھی مہار کو غلام نے پکڑا ہوا ہے، تو آپ سواری کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ چلتا چلتا وہاں پر پہنچتا ہے، اور وہاں پر آپ کا گورنر عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور آ کر ایک بہت خوبصورت
گھوڑا پیش کرتے ہیں اور ایک بہت قیمتی لباس پیش کرتے ہیں۔ حضور آئیے، یہ کافر لوگ، یہ عیسائی لوگ جو ہیں اچھے لباس کو پسند کریں گے، اچھی سواری کو پسند کریں گے، یہ گھوڑوں کو پسند کرتے ہیں، اونٹوں کو نہیں۔ لباس اچھا پہن لیجئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں، یہ وہ عمر آ رہے ہیں جس کا ہم نے نام سنا ہے۔ تیرے اور میرے لجپال نبی کا غلام عمر بن خطاب، آپ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب کو بھی عاجزی پسند تھی تو عمر کو بھی عاجزی ہی پسند ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہی لباس ہوگا اور یہی اونٹ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، وہ عیسائی سامنے کھڑے انتظار کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب جب قریب سفر پہنچتا ہے بیت المقدس کے بالکل قریب، تو سواری کے اوپر غلام ہے اور اس سواری کے مہار کو پکڑے عمر بن خطاب ہے۔ اب سارے عیسائی دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں عجیب منظر ہے، ان دونوں میں سے پتہ چلے کہ غلام کون ہے اور بادشاہ کون ہے۔ وہ بار بار دیکھنے والا کتاب کی طرف بھی دیکھتا ہے، ان کی طرف بھی دیکھتا ہے، عوام کے تاثرات کی طرف بھی دیکھتا ہے، اور پھر انہیں کہتا ہے لوگوں، جو تم سمجھ رہے ہو کہ سواری کے اوپر امیر المؤمنین ہوگا، کہا نہیں، بلکہ یہ کتاب انجیل بتا رہی ہے سواری کے اوپر امیر المؤمنین نہیں ہوگا، بادشاہ نہیں ہوگا، بلکہ غلام ہوگا، اور جس نے سواری کی لگام کو تھاما ہوا ہے وہ بادشاہ ہوگا۔ جب دیکھا، پتہ چلا واقعہ یہی ہے کہ امیر المؤمنین نے مہار کو پکڑا ہوا ہے اور وہ غلام اوپر بیٹھا ہے۔ وہ اب دیکھتے ہیں، آپ کے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، پیوندوں کو گنتی کرتے ہیں، اتنے پیوند ہیں، اور پھر انجیل کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر ساری چابیاں بیت المقدس کی بغیر جنگ کیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ حضور، اس کے حق آپ رکھتے ہیں، آپ اس کے وارث ہیں، آپ اس اللہ کے گھر کو سنبھالیں، آپ اس کے حق رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں انجیل میں جو بتایا گیا ہے کہ ایک امیر المؤمنین ایسا ہوگا، آخری نبی کا غلام ایسا ہوگا، وہ بادشاہ ایسا ہوگا جس کی حیبت سے کیسرا کسرا کانپیں گے۔ وہ جب آئے گا بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے تو تن تنہا آئے گا، اس کا حال یہ ہوگا، اس کا حلیہ یہ ہوگا، لہذا یہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے مسلمانوں کے ایماندار اور جلیل القدر اور حیبت اور شجاعت والے، طاقت والے، بہادری والے لیڈر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شجاعت کے صدقے ہم سب کی خیر فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو کریم اللہ معاف فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔